الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الصيام جنة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ مبارک اس سے متعلق ایک آیت شریفہ اور 2 احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، جب بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے اس کے عمل کا ثواب اللہ رب العزت 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، فرمایا کہ روزہ دار کھانا پینا اور خواہشات کو محض میرے لیے چھوڑتا ہے۔ لِصَائِمِ فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحۃ عند فطری، ایک خوشی افطار کے وقت جب اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں تو انسان کا جی کھل اٹھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری خوشی عند لقاء ربی، اللہ سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے۔
جب روزے دار آدمی جس نے محض اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو ایسے ایسے انعامات سے نوازیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کے وقت اس کے لیے دوسری خوشی ہوگی۔ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کی منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو پیدا ہو جاتی ہے روزے دار کے منہ سے آتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ الصیام جنہ، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی دن روزے سے ہو، فلا یرفث ولا یسخب، نہ تو لڑائی کرے نہ گالی گلوچ کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی گلوچ کرے، او قاتل، یا اس کے ساتھ لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہہ دے، انی امرؤ صائم، کہ بھئی میرے ساتھ کس لیے لڑتا ہے، میں تو روزے سے ہوں۔ اس امت پر سن 2 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت اتاری گئی، اور آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلے لوگوں پر روزوں کی فرضیت مختلف صورتوں میں تھے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، آدم علیہ السلام پر 3 روزے ضروری تھے، ایام 20 کے 13، 14، 15، چاند کی تاریخ میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام لگاتار اس انداز سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، پھر ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ غرضے کے 6 مہینے آپ روزہ رکھتے اور 6 مہینے افطار کرتے۔ جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے 40 روزوں کی فرضیت ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی 30 روزوں کی فرضیت ہے۔ ایک وقت ایسا آیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصرانی 1 مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا تو اس نے منت مانی کہ اگر مجھے افاقہ ملا، میں صحت مند ہو گیا، تو روزے بجائے 30 کے ہم 40 کر دیں گے۔ چنانچہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ نصرانی عیسائی اب 40 روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور بادشاہ آیا، اس کو بھی کوئی مشکلات پیش آئیں، اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں منت مانی کہ اگر میں تندرست ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، یہ مشکلیں حل ہو گئی، تو ہم 60 روزہ رکھا کریں گے۔ چنانچہ نصرانی عیسائی 60 روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پہلی شریعتوں میں روزے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی آدمی سوتا، سونے کا وقت ہوتا، جیسے ہی سویا اس کا روزہ شروع ہوتا، اور روزے کی حالت میں یعنی روزے کے دنوں میں اپنی جائز خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا، یعنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیے منت رمضان کے دنوں میں، روزے کے دنوں میں۔ اور یہی حکم شریعت محمدی اعلیٰ صاحب صلاۃ والسلام کے اندر بھی تھا کہ جیسے ہی کسی آدمی کی نیند آ جاتی، آنکھ لگ جاتی، روزہ اس کا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول کھیتوں میں کام کرتے تھے، دن بھر کام کیا، روزے کی حالت سے تھے، شام کو واپس آئے، اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے پینے کا،
اہلیہ نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں جاتی ہوں اپنے میکے سے کچھ لاتی ہوں، اپنے ماں باپ کے گھر سے آپ کے لیے کچھ لے آتی ہوں۔ صحابیہ، اس صحابی رسول کی اہلیہ اپنے والدین کے گھر سے کچھ لانے کے لیے گئی، دیر ہو گئی، واپس آئیں تو وہ سو چکے۔ اب روزہ شروع ہو گیا تھا، پھر اگلے دن اسی طرح روزے سے غرضے کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہوگی کہ غشی کے دورے پڑنے لگے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کیا گیا، یہ بات عرض کی گئی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حکم نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ صبح سے شام تک تم روزے کی حالت میں رہو گے، اس کے بعد تم کھا بھی سکتے ہو، وہ پابندی نہیں ہے۔ اب روزے کی دنوں میں کوئی آدمی اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں چلا گیا اسی طرح۔ آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عمر تم سے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اتنی غفلت کیسے ہو سکتی ہے تمہاری ذات سے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حکم نازل فرمایا وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے حکم نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کے راتوں میں اپنی جائز حاجت پوری کر سکتے ہو، اپنی اہلیہ کے پاس جا سکتے ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، تکلیفیں ان لوگوں نے اٹھائیں، ان کی مشقتوں کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے سہولتوں کے اور آرام کے دروازے کھول دیے۔ تو پہلے ہی شریعت میں بھی روزے رکھے گئے، اس شریعت میں بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ رب العزت کی ذات نے اتاری۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام پر یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت اتری تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو اللہ رب العزت کی ذات نے ساکت فرمایا اور صرف رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ تو ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ روزے دار آدمی کو فرمایا کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ روزے کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے کو رکھا اللہ رب العزت کی ذات اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی رمضان کے اندر تراویح پڑھی، نوافل کی کثرت کی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے بھی تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا فرمایا کہ اس کے بھی تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا لازمی مطلب نہیں ہے ہر عبادت کرنے والے کی عبادت قبول ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے لیکن اس کی عبادت کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ مثلا حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟
کہ انہوں نے نماز کے جو آداب ہیں، نماز کے جو حقوق ہیں، ان کی رعایت نہیں کی۔ نماز کے حقوق اور آداب کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی نماز کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کلام اللہ کی تلاوت ہے، بعض مرتبہ کلام اللہ کی تلاوت آدمی کر رہا ہوتا ہے اور تلاوت کرنے کا بہت بڑا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن سچ بولنے کا حکم دیتا ہے تو جناب قرآن پاک پڑھنے والے صاحب سچ نہیں بولتے۔ قرآن پاک دیانتداری کا حکم دیتا ہے تو یہ جناب خائن ہے، بددیانت ہے۔ قرآن پاک حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ ہمسائے ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، ہر ایک کے حقوق کی رعایت کا حکم دیتا ہے۔ لیکن یہ صاحب قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت کو بھی وصول کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کس کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ تو بعض مرتبہ نمازی کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن پاک پڑھنے والے کی تلاوت قرآن پاک اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ بیان اسی طرح روزہ بھی، جب روزے دار آدمی روزے کے حقوق اور آداب کی رعایت نہیں رکھے گا تو اس کے روزے کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بہت سے آدمی، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عمل سے، اپنے قول سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، تو اللہ رب العزت کی ذات بھی ارشاد فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک تم بھوکے پیاسے رہو، تمہارا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ حالت روزے کی میں ہے اور بدنظری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ روزے کی حالت میں ہے، گالی گلوچ بھی چل رہا ہے۔ روزے کی حالت میں ہے، چوری بھی کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو ہوتے تو روزے کی حالت میں ہیں، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے راتوں کے قیام کرنے والے شب بیدار ایسے ہیں جو راتیں تو عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن ارشاد فرمایا کہ ان کی بیدار رہنے کے سوا ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کی ذات کا اصول اور ضابطہ ہے کہ وقت اور جگہ کے بدلنے سے آدمی کی نیکی کا ثواب اور اس کے گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ جگہ کے بدلنے سے، مثال کے طور پر حدیث شریف میں جس آدمی نے گھر میں نماز پڑھی، مثلا ظہر کی نماز ہے، جس کسی نے گھر میں نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی آدمی اگر ظہر کی نماز اتنی رکھتے مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، جامعہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو 27 گنا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کوئی آدمی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اسی ظہر کی نماز پڑھنے پر اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز کوئی آدمی مسجد حرام میں پڑھتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس ظہر کی نماز پڑھنے پر ارشاد فرمایا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ وقت سب کا ایک طرح کا لگا، رکھتے ایک طرح کی پڑھی، جس طرح اس نے قیام کیا اس نے بھی قیام کیا، جس طرح اس نے تلاوت کی، رکوع کیا، سجود کیا، قعدے میں بیٹھا، اتحیات پڑھی، درود پڑھا۔ ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں پڑھنے والے نمازی نے، آدمی نے بھی اسی طرح کی نماز پڑھی، اتنی رکھتے پڑھی، اتنا ہی ٹائم لگایا، لیکن جگہ کے بدلنے سے ثواب میں فرق آ گیا۔ جگہ کے بدلنے سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔
اور اسی طرح جگہ کے بدلنے سے گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. تو وقت کے بدلنے سے بھی ایسے ہی ہے. ایک آدمی ہے عام حالات میں، عام دنوں میں 11 مہینوں میں اس نے کوئی نماز پڑھی، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بیان کیا گیا. اگر وہی آدمی وہی نماز، وہی سجدہ، وہی تلاوت، وہی خیر کی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے رمضان کے اندر، تو ارشاد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. جس شخص نے رمضان کے اندر کوئی نفل کام کیا، ثواب کا کام کیا، نفل پڑھے، اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا. ومن تقرب فیہ، فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا، اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا وقت کے بدلنے سے. اور گناہ کے لیے بھی ایسے ہی ہے. ایک آدمی گھر میں شراب پیتا ہے، بازار میں جا کر شراب پیتا ہے، اس کو گناہ ملے گا. لیکن اگر وہی آدمی مسجد میں آ کر بدبختی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کی سزا میں، اس کے گناہ میں شدت آ جائے گی. اگر معاذ اللہ وہی آدمی اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں جا کر شراب پیتا ہے، تو جگہ کے بدلنے سے اس کے اس عمل میں، اس کے گناہ میں اور شدت آ جائے گی، اس کا سزا اور بڑھ جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے وقت اور جگہ کے بدلنے سے آدمی کے نیکی کا ثواب اور گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر کیا گیا خیر کا کام، کسی نے نفل پڑھے اس کو فرض کے برابر ثواب، جس نے فرض پڑھے ارشاد فرمایا کہ اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب. جناب حضرت ابو امامہ مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ہے سدی بن عجلان باہلی. ان کی قوم تھی قوم باہلہ، اپنی قوم کے سردار تھے، رئیس تھے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضور مرنی بعمل لیادخل الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کے کرنے پر اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دیں. آپ نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں. انہوں نے پھر عرض کیا، حضور مرنی بعمل، مجھے کوئی اور عمل بتاؤ جس کے کرنے پر اللہ مجھے جنت عطا فرما دیں. آپ نے پھر ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزہ رکھا کرو، اس جیسا کوئی عمل نہیں. مشہور صحابی ہیں، تقوی پرہیزگاری میں اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا. جب یہ مسلمان ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی قوم میں جاؤ اور اپنی قوم کو ہدایت دو، ان کو سمجھاؤ، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، میری رسالت کی طرف بلاؤ، ان کو دعوت دو. اپنی قوم میں گئے، جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو قوم نے ایک جانور ذبح کر ان کو کھا رہے تھے. اونٹ ذبح کیا، سب مل کر اس کو کھا رہے تھے. اب جب یہ وہاں پہنچے تو قوم نے ان کو دعوت دی کہ آپ بھی آؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین مجھے تمہارے ساتھ کھانا، بیٹھ کر کھانے سے منع کرتا ہے، کیونکہ تم مشرک ہو اور تم نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہے. لہٰذا وہ جانور جو اللہ کے غیر پر ذبح کیا گیا ہو اس کو کھانا جائز نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کھا سکتا. ہاں البتہ مجھے پیاس لگی ہے، ایتونی بشربۃ من ماء، مجھے پانی کا گھونٹ دے دو، میں پانی پی لیتا ہوں. قوم نے کہا جب ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو ہم تمہیں پانی کیسے دیں؟ تم پیاس سے مر جاؤ، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. فرماتے ہیں کہ پیاس کی شدت تھی، بے ہوش ہوئے نیچے گر گئے.
غیب سے ایک برتن ظاہر ہوا آسمان سے، خوبصورت برتن، اس برتن سے ان کو پانی پلایا گیا۔ ساری قوم نے یہ ماجرا دیکھا کہ بے ہوش پڑے ہیں سامنے، دھوپ کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، دھوپ پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، نیچے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی جناب سے ان کو پانی عطا فرمایا، انہوں نے پانی پیا۔ فرمایا کہ فما عطشت عطشا بعد عطیک شربتی، جب سے میں نے وہ پانی پیا اس کے بعد موت تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اتنا بابرکت پانی تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب غیب سے ان کو پانی عنایت فرمایا تو یہ ماجرا دیکھ کر ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ تقوی میں بڑی مشہور تھے۔ ایک مرتبہ سائل ان کے پاس آیا، گھر میں 3 دینار پڑے ہوئے تھے۔ سائل نے سوال کیا، 1 دینار اٹھا کر دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بھکاری آیا، اس نے مانگا، دوسرا دینار بھی اٹھا کر دے دیا۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مزید ایک سائل آیا، انہوں نے تیسرا دینار بھی اٹھا کر دے دیا۔ خود روزے کی حالت سے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کا۔ مسجد میں چلے گئے، جا کر نماز پڑھی، تلاوت میں لگ گئے، استغفار میں لگے رہے۔ باندی نے یہ سوچا کہ میرے مالک روزے سے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کو کھانا پیش کروں گی، اور گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہمسائی سے انہوں نے ادھار پیسے لیے اور اس سے کھانے پینے کی چیزیں لی، کھانا تیار کیا، دسترخوان سجایا، اس انتظار میں بیٹھیے کہ ابھی میرا مالک آئے گا، آ کر ان کو کھانا پیش کروں گی، وہ کھانا کھائیں گے، اور ساتھ ہی ان کا بستر بھی بچھا دیا باندی نے۔ جب بستر بچھانے لگی، چادر کو جھاڑا تو نیچے سے 300 دینار نکلے۔ باندی بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی یہ عجیب آدمی ہے، یہ مجھے کہتا ہے کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے اور یہاں پہ پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ 300 دینار کہاں سے آ گیا ہے، اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے وہ ہمسائی سے ادھار نہ لینا پڑتا اگر پتا ہوتا۔ جب مالک واپس آیا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، دسترخوان کو دیکھا تو خوش ہوئے، اللہ کی تعریف کی۔ ساتھ ہی باندی نے سوال کیا کہ حضور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ مجھے بتاتے تاکہ میں ہمسائی سے قرض نہ لیتی، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی۔ کہنے لگے کون سے پیسے، اللہ کی قسم مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ باندی نے کہا وہ آپ کا بستر بچھایا، چادر جاڑی، نیچے سے 300 دینار نکلے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمانے لگے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے ہمارے لیے، اس کا مجھے قطعاً کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے غیب سے بندوبست فرماتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر تقوی آتا ہے، جب تقوی آئے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس کے لیے بھی رزق کے غیب سے بندوبست فرمائیں گے۔ آج جو قوم ماری ماری پھر رہی ہے، لوگ شکوہ کرتے ہیں مہنگائی کا، نہ ہونے کا، بنیادی وجہ ناشکری ہے۔ جب ناشکری ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی جناب سے وافر رزق عطا فرمائیں گے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار اور پرہیزگار بندے بن جائیں۔ اور رمضان کے اندر اللہ نے ماہ مبارک نصیب کیا ہے، بخشش حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی کی توبہ کو رد نہیں کرتے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں۔